أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا آیت نمبر 29 اور 30 دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. کل جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی آیت نمبر 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اس آیت سے قبل ہم نے پڑھا تھا حضور علیہ السلام جب انہیں سمجھا رہے تھے، ایک اہم بات جو انہیں بتائی تھی، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، مختلف انداز سے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا. وہ قیامت کے بارے میں انہیں بتائی جا رہی تھی یہ بات، قیامت آنے والی ہے، ہم سب کو جمع کرے گا. اب یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں، یہ آج والی آیت، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ یعنی یہ قیامت کا وعدہ، یہ کب کے لیے، کب آئے گی وہ قیامت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی یہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو تم تو ڈراتے ہو ہمیں کہ وہ ایک گھڑی آئے گی، قیامت کی گھڑی ہوگی، ہم نے تمہاری تکذیب کی، ہم نے تمہیں جھٹلایا، تمہارے ساتھ یہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم پر تو اب تک عذاب آ چکا جانے سے آ چکا ہوتا، اگر آپ صحیح معنوں میں پیغمبر ہیں، آج تک عذاب آ چکا ہوتا. ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزیاں بھی کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے، لیکن وہ تمہارا عذاب کہاں ہے، وہ تمہاری قیامت کہاں ہے، وہ کہیں راستے میں تو نہیں رہ گئی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے آپ، قل، کہہ دیجئے آپ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ بتا دیجئے، لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، تمہارے لیے وہ اس دن کی میعاد یعنی وعدہ، جو وعدے کا دن ہے تمہارے لیے، وہ ہے ایک وعدے کا دن، وہ ایک معین ہے، فکس ہے، وہ کون سا دن ہے، کب آنا ہے، کس گھڑی آئے گی وہ قیامت. لا تستأخرون عنہ ساعۃ، تم اسے مؤخر نہیں کر سکتے ایک گھڑی بھر کے لیے بھی، تم اسے پیچھے نہیں لے جا سکتے، ایک گھڑی بھر کے لیے بھی نہیں لے جا سکتے. ولا تستقدمون، اور نہ اسے آگے لے آ سکتے ہو آپ، یعنی اس میں آپ نہ تاخیر اور نہ تقدیم کرنے کے اختیار آپ کو ہے. گویا وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ قیامت یا کوئی بھی فیصلہ جو اللہ کرے گا وہ ہماری مرضی سے کرے. یہ ہماری سوچ ہے کہ ابھی تک قیامت آ جانی چاہیے، کیوں نہیں آئی؟ تو یہ جواب دیا جا رہا ہے تمہاری سوچ کے مطابق نہیں، تم وہ وقت، تم وہ گھڑی فکس نہیں کرو گے کہ کب کس وقت قیامت آئے گی، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ نے معین کر دیا ہے، وہ وقت، وہ گھڑی معین ہے، ایک لمحہ بھر، ساتن ایک لمحہ کو کہتے ہیں، ایک پل کو کہتے ہیں، ایک پل بھی وہ آگے یا تقدیم یا تاخیر اس میں نہیں ہوگی، وہ فکس ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں یہ کافر، یہ اہل کفر کرنے والے یہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ہرگز نہیں مانیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن کو، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس سے پہلے والی قرآن،
یہ اس سے پہلے والے قرآن سے مراد کیا ہے؟ تورات وغیرہ آسمانی کتب. یہ بہت سارے مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ اس سے پہلے والا قرآن جو ہے پچھلی کتابیں ہیں. اگرچہ کچھ مفسرین نے اس سے بیان کیا ولا بالذی بین یدیہ، جو قرآن آگے آنے والا یعنی قیامت کے بارے میں جو خبر دے رہا ہے، نہ ہم اس کو مانیں گے اور نہ قرآن کو مانیں گے. کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے، لیکن اکثر نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، اس سے مراد ہے پچھلی کتابیں. اور سورہ قصص آیت نمبر 48 میں بھی اس طرح اشارہ ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. سحرانی تظاہرا کہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کافر لوگ کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں اور تورات کے بارے میں، پچھلی کتابوں کے بارے میں، کہ یہ دو جادو ہیں. سحران دو جادو ہیں. یہ تظاہرہ ایک دوسرے کی جو مدد کرتے ہیں. کیسے؟ کہ ایسے آپس میں مدد کرتے ہیں کہ تورات میں دکھاتے ہیں کہ تورات میں پیشن گوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ رسول بن کر آئیں گے اور قرآن آئے گا. قرآن اور محمد کی تائید کرتی ہے تورات، اور یہ قرآن تائید کرتی ہے تورات کی. وہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ دو جادوگر ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ جادو والی دو کتابیں ہیں. سحران دو جادو کی کتابیں ہیں. تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، وہ بھی جادو کی کتابیں تھی، اور یہ بھی جادو کی کتاب، نعوذ باللہ ان کا کہنا تھا. تو یہاں پھر ان کا یہ قول دہرایا جا رہا ہے. یہ مشرکین مکہ ان کا قول ہے یہ. باقی جو یہود ہیں نصارہ وہ تو پچھلی کتابوں کو مانتے تھے. یہ مشرکین مکہ نہ پچھلی کتابوں کو مانتے تھے نہ اس کتابوں کو، نہ اس کتاب کو، کیونکہ وہی بڑی چیزیں ہیں کہ نہ وہ آخرت کو ماننے والے ہیں کہ آخرت آئے گی یا قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ ہوگا، اس کے ماننے والے نہیں تھے. اور نہ کسی الہامی کتاب کے وہ ماننے والے تھے کہ نہیں خدا ایک ہے. شرک بڑا جرم ہے، وہ تو کھلا کھلا شرک کرتے تھے، وہ مشرک تھے، لہذا وہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے سحران تظاہرا. تو یہاں فرمایا وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ. یہ کہتے ہیں کافر کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے، نہ اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پچھلے الہامی کتابوں کو، ان کو بھی ہم ماننے والے نہیں. اب جب یہ کوئی ماننے والا نہیں ہے تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سین ان کے سامنے رکھا قیامت کے اس منظر کا کہ دیکھو جس قیامت کو تم ماننے سے انکار کرتے ہو تو سنو ذرا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اگر آپ دل سے پڑھیں گے ان آیات کو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ پورا اپنے آپ کو لے چلیں آپ. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ سین ہمارے سامنے رکھا ہے اور کہا ہے کہ کاش وَلَوْ تَرَىٰ، کاش آپ دیکھتے ان کو اس وقت، وہ نظارہ آپ دیکھتے. کب؟ موقوفون عند ربہم، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. ان کا وہ کھڑا ہونا جو ہے وہ قابل دید، دیکھنے کے قابل وہ نظارہ ہوگا. سہمے ہوئے، خوف زدہ، گردنیں جھکائے ہوئے، کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے ہوں گے. موقوفون عند ربہم، اور کیا کر رہے ہوں گے؟ یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے پہ الزام دھر رہے ہوں گے. اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، وہ کہنا نہیں اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، فلاں چیز کی وجہ سے، فلاں جگہ تم نے یہ نہ کہا ہوتا، تم نے یہ نہ کیا ہوتا. ایک دوسرے پہ وہ الزام دھر رہے ہوں گے. یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو دبا لیے گئے تھے، جو کمزور بنا دیے گئے تھے، جن کو دبایا گیا تھا، جو دبا ہوا طبقہ تھا، کمزور طبقہ تھا، وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بڑے ہیں، ہم ایلیٹ کلاس ہیں، ہم لیڈرز ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس نالج ہے، ہمارے پاس یہ ہے. ان سے کہیں گے، یہ کون؟ دبے ہوئے لوگ، کمزور لوگ، ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، کاش تم نہ ہوتے. لولا انتم، کاش تم نہ ہوتے، یعنی اگر تم نہ ہوتے. لکننا مؤمنین، ہم ضرور ایمان لائے،
ہم ضرور ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا، ہم مومن بن گئے ہوتے اگر تم نہ ہوتے۔ گویا یہ فالوورز جو ہے لیڈر سے کہیں گے، یہ فالوورز کیونکہ کمزور تھے، کبھی انہیں پیسے کی ضرورت تھی، کبھی انہیں ملازمت کی ضرورت تھی، کبھی انہیں ایک قسم کی ہیلپ کی ضرورت تھی، دوسری ہیلپ کی ضرورت، یہ مجبور تھے اور اپنے ان بڑے بنے ہوئے لوگوں کے سامنے، وہ بڑے ہوئے لیڈرز ہو سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے پیر، لیکن سبھی پیر تو اس قسم کے نہیں ہوتے ہیں جو ہم کہیں گے خدا سے نہ ڈرنے والے پیر۔ بہت سارے پیر ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہدایت کا راستہ دکھایا لوگوں کو، ان نے اچھا کام بھی کیا ہے۔ تو یہ وہ ہیں جنہیں ہم علماء سو کہتے ہیں، بگڑے ہوئے عالم۔ وہ ہو سکتے ہیں، کوئی چودھری ہو سکتا ہے، کوئی سرمایہ دار ہو سکتا ہے، وڈیرے ہو سکتے ہیں، انہوں نے دبایا تھا ان کو اور ان کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتے تھے، کچھ تھوڑا بہت دیتے تھے منہ بند کرنے کے لیے، یہ تمہیں مل گیا، آپ کو ہماری بات ماننی ہے۔ تو وہاں جب کھل جائے گی بات ان کے سامنے، وہاں کوئی خوف نہیں رہے گا۔ کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے، پھر جب وہ گھڑی دیکھیں گے جو انتہائی خوفناک گھڑی ہوگی، سارے خوف ختم ہو جائیں گے اللہ کے خوف کے سامنے۔ پھر اس وقت اپنے ان وڈیروں سے، اپنے ان لیڈروں سے، اپنے ان چودھریوں سے، اپنے ان سرمایہ داروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے، تم سے بے خسے گنو، تو نے ایسے تو ایسو موید میں تو ایسو قبر گمس، خبر کیا کیا بننے کیا۔ تھوڑا سا قرآن نے جو کہا اللہ اگر آپ نہ ہوتے، لیکن اگر ہم سوچیں گے کہ کس کس طرح سے وہ کہیں گے، تو یہ ایسے تو یہ مجھ میں تو ایسے تو ایسے ایسے ایمان امت آج ایسے نہیں وشمت ایسے آج یہ وشن پہ ہے ناز ایسے، کاش تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لا چکے ہوتے، ہم نے ضرور ایمان لایا ہوتا۔ بس یہ 3 آیات کی صورت ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے توفیق مانگیے آپ کہ ہمیں جب وہ گھڑی ہوگی، یہ منظر ہوگا، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں گے کہ ہم کو فلاں صاحب نے گمراہ کیا تھا، ہم کو فلاں صاحب نے راہ مستقیم سے ہٹایا تھا، فلاں لالچ کی وجہ سے، فلاں خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم نے سیدھا چلنا ہے قرآن کو سامنے رکھ کر۔ وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، قرآن ہمارے سامنے امام کی حیثیت سے رہے، اس کو مقتدی نہیں بنانا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو چلائیں گے، یہ ہمارا امام ہے۔ اور دوسرا قرآن رسول، وہ بھی قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سامنے رکھ کر ہم نے اس راہ مستقیم پر چلنا ہے۔ کوئی چلے ساتھ الحمدللہ، کوئی بھی نہ چلے، ہم کو چلنا چاہیے، کیونکہ ہم کو اپنی آخرت پیاری ہونی چاہیے، ہم کو وہ گھڑی یاد رہنی چاہیے کہ وہ کس قدر خطرناک گھڑی ہے، وہ ہم کو بار بار قرآن یاد دلاتا ہے۔ ایک بار ان آیت کو آپ سنیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللہم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين. السلام